بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. LLB پارٹ 1 کے فرسٹ سیمسٹر کے کویسچن پیپرز میں تیسرے کویسچن میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تیسرا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ایوری ڈومین آف ہیومن ایکسپیرئنس ریزز کویسچنز ٹو وچ ٹیکنیکس اینڈ تھیوریز آف فلاسفی اپلائی. ڈسکس. یہ میں نے مثال کویسچن پیپر لیا ہوا ہے ایک جو تقریباً جس کے سوالات میں اس کا جوابات دے رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ انسانی تجربے کا ہر شعبہ، ٹھیک ہے نا، ایوری ڈومین آف ہیومن ایکسپیرئنس ریزز کویسچنز، انسانی تجربے کا ہر شعبہ ایسے سوالات کو جنم دیتا ہے ٹو وچ ٹیکنیکس اینڈ تھیوریز آف فلاسفی اپلائی، جن پر فلسفے کی تکنیکیاں اور نظریات لاگو ہوتے ہیں. ڈسکس، اس کو بحث کریں. ٹھیک ہے. ایک سوال کو پھر میں اس کا ترجمہ پھر سے دہرا رہا ہوں کہ انسانی تجربے کا ہر شعبہ ایسے سوالات کو جنم دیتا ہے جن میں فلسفے کی ٹیکنیکس اور نظریات لاگو ہوتے ہیں. اس کو ڈسکس کریں کہ کس طرح لاگو ہوتی ہیں انسانی تجربے کے ہر شعبے کے اندر. دیکھیں، میں پھر کہتا ہوں کہ جب میں تھوڑے الفاظ کہتا ہوں ویڈیو کو تھوڑا بنانے کے لیے، اس میں اگر آپ اس کو دوبارہ سنیں تو آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا، اگر پھر بھی نہ آئے تو اس کو 3 بار بھی سن لیں. یاد رکھیے کہ یہ ایک بالکل ہی فلسفہ ویسے ہی خود ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے یا ڈیپ قسم کی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو سوال ہے یہ بھی بہت گہرا سوال ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ فلسفے کو ایک مجرد یعنی ایبسٹریکٹ مضمون سمجھتے ہیں جس کا عملی زندگی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلسفہ ہماری روزمرہ زندگی کے ہر پہلو میں موجود ہو، وہ خواہ وہ قانون ہو، سائنس ہو، سیاست ہو، اخلاقیات ہو، کاروبار ہو یا عام انسانی تعلقات ہوں. فلسفہ، جو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ در حقیقت سوچنے، سوال کرنے اور مسائل کا تجزیہ کر کے حل تلاش کرنے کا فن ہے. آئیے اس کو مزید دلچسپ طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، انسانی زندگی کے مختلف شعبہ جات ہیں اور فلسفہ اس میں کیسے کام کرتا ہے. اس پہ پہلے نمبر پر ہم قانون اور انصاف میں فلسفے کا کیا تعلق ہے وہ پڑھتے ہیں. اس کی ایک مثال میں سقراط کے ایک کا اسٹوری سے آپ کو دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ سقراط کے پاس ایک کسان آیا اور بولا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، میں انصاف چاہتا ہوں. سقراط نے مسکراتے ہوئے پوچھا، انصاف کیا ہے؟ کسان بولا کہ جب میرا حق مجھے ملے. سقراط نے دوسرا سوال کیا کہ اگر 2 لوگ انصاف کو الگ الگ انداز میں سمجھیں تو پھر انصاف کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. سقراط نے سوال کیا کیا؟ کسان بولا کہ جب میرا حق مجھے ملے. اور سقراط نے دوسرا فوراً سوال کیا کہ اگر 2 لوگ انصاف کو الگ الگ انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں یا سمجھیں تو پھر انصاف کیا ہوگا؟ یہ سوال، ویسے اسٹوری تو آگے بھی ہے لیکن آپ پر چھوڑتا ہوں اس کو، کہ یہ سوال آج بھی قانون کے میدان میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے. آپ جب وکیل ہوں گے اور بنیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہر جج کے انصاف کرنے کی جو سوچ ہے اور مینٹلٹی ہے وہ الگ ہے. یہ سوال جو ہے نا آج بھی قانون کے میدان میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے. جو چیز ایک فرد کے لیے انصاف ہے وہ دوسرے کے لیے ناانصافی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے قانون کے بنیادی اصول فلسفیانہ نظریات پر مبنی ہوتی ہیں. فلسفہ قانونی شعبے میں جو ہے وہ کیسے مدد کرتا ہے؟ وہ جو ہے اس میں انصاف، جسٹس کو جو تعریف ہے اس کی وہ درست طریقے سے کرتا ہے. قانون اور اخلاقیات، جسے ہم لا اینڈ ایتھکس کہیں، کے تعلق کو واضح کرتا ہے. دلائل اور منطق یعنی لاجک کی بنیاد پر مقدمات کے فیصلے کرنے میں مدد کرتا ہے. دوسرا، سیاست اور معاشرتی اصول میں فلسفہ کیسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ایک کہانی کے ساتھ شروعات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک بادشاہ کے دربار میں 2 مائیں آئیں اور دونوں نے دعویٰ کیا کہ بچہ ان کا ہے. بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بچے کو آدھا کاٹ کر دونوں میں تقسیم کر دے گا. پہلی عورت تو خاموش رہی لیکن دوسری عورت چیخ کر بولی کہ نہیں، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں، بس بچے کو نقصان نہ پہنچے. بادشاہ نے فوراً اعلان کیا کہ یہی حقیقی ماں ہے.
آیا سمجھ میں بات؟ یہ ایک مثال ہے، میں کچھ زیادہ لمبے اس میں نہیں پڑتا، بس آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مثال ہے کہ سیاسی اور عدالتی حکمت وزڈم کی جو فلسفے کی بدولت ممکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ سیاست میں بھی جو ہے نا فلسفہ اہم سوالات پیدا کرتا ہے. حکومت کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا آزادی ہر حال میں دی جانی چاہیے؟ ایک اچھا حکمران، گڈ رولر، جس کے لیے ہم ہر کوئی یہی چاہتا ہے، لیکن ہم پتہ ہے کہ ہم چنتے کس کو ہیں. سیاست میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، لیکن ایک اچھا حکمران کیسا ہونا چاہیے؟ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو افلاطون، ارسطو اور علامہ اقبال جیسے عظیم فلسفیوں نے سیاست اور ریاست کے بارے میں گہرے حالات پیش کیے ہیں جو آج بھی جدید ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے لیے بڑے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں اور کہیں کہیں پہ وہ استعمال بھی ہو رہے ہیں. فلسفہ سائنس میں کیا، فلسفہ کا اور سائنس کا کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، اور سائنس اور سچ کی تلاش میں فلسفہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور فلسفہ جو ہے وہ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائنس کا آغاز ہی فلسفے سے ہوا ہے. مثال کے طور پر ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کوئی چیز سچ ہے؟ کیا ہم اپنی آنکھوں دیکھی چیزوں پر مکمل یقین کر سکتے ہیں؟ کیا جو چیز آج سچ ہے وہ کل بھی سچ ہوگی؟ یہ سب فلسفیانہ سوالات ہیں جن کے جوابات سائنس فراہم کرتی ہے. مثال کے طور پر آئنسٹائن کے نظریے اضافیت، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو جو ہے نا نے نیوٹن کے قوانین نے چیلنج کیا اور یہ ثابت کیا کہ سچ ہمیشہ بدل بھی سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ تھوڑا سا خود بھی ریسرچ کریں کہ آئنسٹائن کی یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیا تھی، اور اس کے بعد نیوٹن نے اس کے رد میں کون سی تھیوری دی. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پر اگر آئیں تو اخلاقیات اور زندگی کے جو فیصلے ہیں اس میں فلسفہ کیا کرتا ہے؟ فلسفہ صرف علمی یعنی اکیڈمک بچوں کے لیے یا بحثوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے روزمرہ فیصلوں میں بھی شامل ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا موقع آتا ہے جس میں آپ کو جھوٹ بول کر فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، تو آپ کو یہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا یہ جھوٹ بولنا درست ہے؟ کیا مقصد کے لیے ذریعہ مینس ٹو این اینڈ درست ہو سکتا ہے؟ یہی سوال فلسفے کی شاخ اخلاقیات، ایتھکس کی بنیادی موضوع ہے، اور یہی سوچ اچھے یا برا فیصلہ لینے میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ اب میرا خیال ہے کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اگر نہ آئی ہوں تو پھر دوبارہ ان کو رپیٹ کیجیے گا، کیونکہ میں نے یہ جو نٹ شیل میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے کی کوشش کی ہے. کنکلوژن پہ آئیں اگر ہم، تو طلبہ اکرام، میرے دوستو، بھائیو، فلسفہ کسی ایک خاص مضمون یا نظریے تک محدود نہیں ہے. یہ زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. قانون میں کرتا ہے، یہ انصاف کے اصول فراہم کرتا ہے. سیاست میں کرتا ہے، یہ اچھی حکمرانی اور جمہوریت کی بنیاد رکھتا ہے. سائنس میں کرتا ہے، یہ ہمیں حقیقت کی گہرائی میں جھانکنے کی ترغیب دیتا ہے. اخلاقیات میں کرتا ہے، یہ ہمیں اچھے اور برے کا فرق سکھاتا ہے. لہذا اگر آپ ایک وکیل ہیں، جج ہیں، استاد یا لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو فلسفیانہ سوچ اپنانی ہوگی، کیونکہ فلسفہ ہی وہ طاقت ہے جو آپ کو زندگی کے پیچیدہ مسائل کا حل فراہم کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل میں کامیاب کرے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. شکریہ. السلام علیکم.